السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے مریخ۔ آپ کو پتہ ہوگا مریخ کے بارے میں، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نظام شمسی میں ایک سیارہ ہے مریخ۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ناسا یا کوئی بھی دوسرے اسپیس ایجنسی جب خلا میں کوئی بھی اسپیس کرافٹ کسی دوسرے سیارچے پر بھیجتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ زمین سے راکٹ داغا اور وہ سیدھا اس سیارے تک پہنچ جائے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک راکٹ کے مختلف حصے ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کا فیول بھرا ہوتا ہے۔ کہیں پہ ڈیزل ہوتا ہے، کہیں پہ فیول ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ کہیں گیس ہوتی ہے۔ انہیں اسپیس سائنس کی زبان میں اسٹیجز کہا جاتا ہے۔ راکٹ کے مختلف حصے اپنا ایندھن جلا کر راکٹ کو خلا میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ بار بار جب اس کے اسٹیپ سے ختم ہوتا جاتا ہے تو اگلا اسٹیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایندھن ختم ہونے کے بعد بالترتیب راکٹ سے الگ ہوتے جاتے ہیں۔ جہاں سے آپ کا ایندھن ختم ہوا وہ راکٹ سے حصہ اسپیس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ راکٹ کے سب سے اوپری حصے میں مشین کے مطابق پے لوڈ ہوتا ہے۔ یہ پے لوڈ سیٹلائٹ بھی ہو سکتے ہیں، اسپیس کرافٹ بھی جن میں انسان بھی ہو سکتے ہیں، سائنسی آلات جیسے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھی وغیرہ وغیرہ۔ اس لائن سے آپ یہ مراد لے لیجئے کہ اس کے الگ الگ پارٹس میں الگ الگ مشینریز موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہی فیول ختم ہوتا ہے ساتھ ہی وہ چیز اس کرافٹ سے یا اس اسپیس سے، ناسا کا یہ جو بھی اسپیس ایجنسی ہوتی ہے، خلا میں علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب پے لوڈ مثلاً اسپیس کرافٹ خلا میں راکٹ کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اور انہیں کسی خاص سیارے مثال کے طور پہ مریخ پر جانا ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ سیدھا مریخ کی جانب بڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مختلف قسم کی جگہیں، مختلف قسم کے اسٹارز وغیرہ موجود ہوتے ہیں جن سے وہ ٹکرا سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا مین ڈائریکٹ ویڈتھ وغیرہ نہیں پتہ ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے اسپیس کرافٹ زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں اور بتدریج ہر چکر میں اسپیس کرافٹ کا زمین کے گرد مدار کا فاصلہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک خاص مقام پر آ کر اسپیس کرافٹ مدار سے نکلتا ہے اور تیزی سے اس سمت جانا شروع ہو جاتا ہے جہاں اس کی منزل ہوتی ہے۔ زمین یا کسی بھی دوسرے سیارے کے گرد چکر لگا کر تیزی سے مدار سے نکلنے سے اسپیس کرافٹ کی رفتار میں زبردست اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے حدود سے نکلنے کے بعد اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ زمین یا کسی بھی دوسرے سیارے کے گرد چکر لگا کر تیزی سے مدار سے نکلنے سے اسپیس کرافٹ کی رفتار میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو گریویٹی اسسٹڈ مینیور کہتے ہیں، یعنی گریویٹی کی مدد سے اسپیس کرافٹ کی رفتار بڑھنا یا سمت بدلنا۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے رسی سے پتھر باندھ کر گھمایا جائے اور پھر اچانک چھوڑ دیا جائے تو وہ تیزی سے دائرے سے باہر نکل جائے گا، اس کی وہ سمت ہوگی جہاں پہ اس کو چھوڑا جائے گا۔ اس طرح کے عمل کے ذریعے اسپیس ایجنسیاں خلا میں اسپیس کرافٹ کی رفتار کو بڑھا کر مشین کے اگلے حصوں کے لیے ایسا فیول بچاتی ہیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسپیس کرافٹ جب کسی سیارے تک پہنچتا ہے تو پہنچنے سے پہلے اس کی رفتار کم کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس کی رفتار میں کمی کرنے کے لیے بہت سا فیول درکار ہوتا ہے، اور اگر فیول اسپیس میں ہی ختم ہو جاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ اپنی واپس ایجنسیز میں نہیں بتا سکتا کہ وہ واپس زمین پہ آئے اور بتائے کہ اس نے کیا کچھ کیپچر کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی اسپیس کرافٹ یا انسانی مشین مریخ تک بھیجنا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی اور خاص وقت درکار ہوتا ہے، جس میں اگر اسپیس کرافٹ کو بھیجا جائے تو وہ بہت جلد سے جلد مریخ تک پہنچ سکے۔ اس خاص وقت کو لانچ ونڈو کہا جاتا ہے۔ ایک خاص وقت میں ہی کیوں؟ ہر وقت کیوں نہیں؟ اب یہ ایک سوال ہے کہ ہم ایک خاص وقت کے اندر ہی کیوں اس کو بھیجیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے اس کی وجہ بتاؤں گی۔ زمین سے مریخ کا فاصلہ پورا سال تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ مریخ اور زمین اپنی اپنی رفتار سے اور اپنے اپنے مدار میں سورج کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر 26 ماہ یعنی تقریباً 2 سال بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، یعنی جتنے قریب ہوں گے اتنا فیول کم لگے گا، اتنا اس کو اپنے ڈیسٹینیشن میں پہنچنے میں مدد ملے گی۔ اگر زمین سے بھیجا جانے والا اسپیس کرافٹ اس ٹائم میں مریخ تک پہنچے تو 7 سے 9 ماہ میں پہنچ سکتا ہے۔ مگر رکیے، ایسا نہیں ہوتا کہ جب مریخ اور زمین کا فاصلہ ایک دوسرے سے قریب ہو تو تب بھی اسپیس کرافٹ کو راکٹ کے ذریعے چھوڑا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو مریخ چونکہ مسلسل حرکت میں ہے، لہٰذا اسپیس کرافٹ جب اس جگہ 9 ماہ بعد پہنچے گا جب مریخ تھا تو مریخ تو آگے نکل چکا ہوگا۔
اس کا حل یہ ہے کہ سائنسدان پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ مریخ اور زمین کے 2 سال بعد قریب ترین فاصلے کا موقع سے کم از کم 7 یا 9 ماہ پہلے اسپیس کرافٹ بھیجا جائے، تاکہ جب تک اسپیس کرافٹ اس جگہ تک پہنچے مریخ بھی وہاں پہنچ چکا ہو، یعنی اسپیس کرافٹ اور مریخ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پلیز دبا دیجیے تاکہ آپ کو